جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، اسلامی تاریخ سے بھرا ہوا ملک جس کے باسی انتہا کی طاقت رکھتے ہیں، قدرتی وسائل سے بھرا ہوا اور اپنی جغرافیائی طاقت کے بل بوتے پر پوری دنیا کی تجارت کو چند منٹوں میں بند کرنے کی صلاحیت رکھنے والا یہ ملک ہے یمن۔ مشرق وسطیٰ میں یمن کو عربوں کی اصل سرزمین مانا جاتا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا میں عیسائیت کا بول بالا تھا۔ مکہ کے قریب ترین مسیحیت کی ایک بڑی اور طاقتور ریاست حبشہ مانی جاتی تھی۔ حبشہ کا علاقہ آج کل موجودہ ایتھوپیا کے حصوں میں شامل ہے۔ حبشہ میں اس وقت ایک مسیحی بادشاہ ابرہہ کی حکومت تھی، جس نے سن 525 عیسوی میں یمن کے علاقوں پر حملہ کر کے اسے اپنی ملکیت کا حصہ بنا ڈالا۔ ابرہہ مسیحیت کا پرجوش حامی تھا، جس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان گرجا تعمیر کروایا۔ مکہ میں لوگ کعبے کی عبادت کی غرض سے زیادہ آتے تھے اور صنعاء میں لوگوں کی چہل پہل نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ نبی پاک کی ولادت سے 50 روز قبل ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے پر حملہ آور ہوا۔ عربوں کے لیے یہ ایک عجیب سی چیز تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں نے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کے سال کا نام دیا ہے۔ ابرہہ نے جب کعبے پر حملہ کیا تو اللہ پاک نے مکے والوں کی مدد اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیجے، جن کے پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ وہ کنکری جس بھی انسان یا ہاتھی کو لگتی تو اس کا جسم پھٹتا اور وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتا۔ 7000 سالہ قدیم زندگی کے آثار رکھنے والا یہ ملک عرب نما جزیرے پر بسا ہوا دوسرا بڑا ملک ہے۔ قدیم رومی اس ملک کو عربیہ فلیکس یا خوشحال العرب کہا کرتے تھے۔ 7ویں صدی میں اسلام کی آمد کے بعد یہ ملک اسلامی تعلیم کا مرکز بن گیا۔ آج امریکہ اور انگلینڈ دل چاہے یمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو دوسری طرف یمن بھی دنیا میں ہر مظلوم مسلم ملک کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ یمن میں خانہ جنگی کیوں جاری ہے؟ حوثی باغی کون ہیں اور یہ اتنے طاقتور کیسے ہیں کہ نہ تو سعودیہ یمن کو کنٹرول کر سکا اور نہ ہی امریکہ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یمن کے بارے میں بہت ہی دلچسپ معلومات کا تذکرہ کرنے والے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک جانی ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن آن کر لے تاکہ نئی آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ کی پہنچ سے مس نہ ہو جائے۔ دوستو، یمن دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جس نے کئی صدیاں گزرنے کے بعد آج تک اپنا نام نہیں بدلا۔ یمن، جس کا مطلب ہے خوشی یا برکت، آج دنیا میں ریپبلک آف یمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 3 کروڑ 45 لاکھ لوگوں کی آبادی کے ساتھ یہ ملک دنیا کا 48واں بڑا جبکہ 5,30,000 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا کا 49واں بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ بے شمار معدنی ذخائر رکھنے اور تیل و گیس کے کنویں رکھنے کے باوجود یہ ملک آج بھی عرب ملکوں میں سب سے غریب ملک مانا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں واقع یہ ملک جزیرہ عرب کے انتہائی جنوبی سائڈ پہ واقع ہے۔ اس کے شمال میں سعودی عرب، مشرق میں عمان، جنوب میں عریبین سی اور مغرب میں ریڈ سی واقع ہے۔ تقریباً 2000 کلومیٹر یمن کا بارڈر سمندری حدود میں ایریٹریا، جبوٹی اور صومالیہ کے ساتھ لگتا ہے۔ ملک کا دارالحکومت صنعاء نامی قدیمی شہر ہے جو 35 لاکھ لوگوں کی اماجگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے۔ آج یمن ایک غریب ملک ہے۔ ملک کی 50% آبادی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اس کے ہمسایہ سبھی ملکوں کے لوگوں کا لائف سٹائل یمنی لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہے، لیکن ان سب کے باوجود یمن کے قدیمی علاقوں میں شادی کا فنکشن آج بھی 21 دنوں پر محیط ہوتا ہے۔ شراب پینے اور بیچنے پر اس ملک میں مکمل طور پر پابندی ہے۔ عورت کے لیے حجاب لازمی ہے اور عورت کی تصویر بنانا اس ملک میں جرم تصور کیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں اسکائی اسکریپر کی بات ہو تو ہر کوئی دبئی، نیو یارک یا شنگھائی کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یمن کے وسط میں ایک ایسا شہر شیبام بھی آباد ہے جس کی تاریخ 7000 سال پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شہر دنیا کا سب سے پہلا فلک بوس عمارتوں کا شہر مانا جاتا ہے۔ لگ بھگ 500 ایسی عمارتیں ہیں جن میں بے شمار 11 منزلہ ہیں۔ 16ویں صدی میں مٹی اور گارے سے بنی ہوئی یہ عمارتیں آج خستہ حالی کا شکار ہیں۔ یونیسکو نے سن 1982 میں اس شہر کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا تھا۔ یمن وار کے ابتدائی دنوں میں اس شہر کو بمباری نے بہت نقصان پہنچایا اور آج یونیسکو نے اس شہر کو کلچر ہیریٹیج ایٹ رسک قرار دیا ہوا ہے۔ دنیا میں بہت کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے،
یمن میں کل 200 جزائر ہیں۔ 15 جزیرے آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بڑے اور اہم مانے جاتے ہیں، جن میں سب سے بڑا جزیرہ سکوٹرا آئی لینڈ ہے۔ سکوٹرا میں دنیا کا ایک عجیب قسم کا درخت پایا جاتا ہے۔ چھتری کی طرح نظر آنے والا یہ درخت، جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے، اس درخت کو مختلف اقسام کی ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا منفرد درخت ہے جو سکوٹرا کے علاوہ دنیا کے کسی دوسرے حصے میں پیدا نہیں ہوتا۔ یمن میں شرعی قانون نافذ ہیں۔ سعودی عرب کی طرح یہاں بھی چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسلام کے خلاف بات کرنے والے کی زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ یمن کی تقریباً 100% آبادی مسلم ہے۔ جو چند سو لوگ یہاں غیر مسلم آباد ہیں، وہ بھی دوسرے ملکوں سے یہاں کام کی غرض سے آباد ہوئے اور پھر حالات کی سنگینی کی وجہ سے یہیں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ مسلمانوں کے 2 بڑے مذہبی گروہ اس ملک میں آباد ہیں۔ لگ بھگ ملک کی 65% آبادی سنی اور 35% شیعہ مسلم یہاں پر آباد ہے۔ یمن کا دارالحکومت صنعاء شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے اس شہر کو بسایا تھا۔ آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ عربی نسل کا تعلق یمن سے ہوا تھا۔ قریش قبیلہ اور مدینے کا انصار قبیلے کا تعلق بھی یمن سے ہی تھا۔ نقل مکانی کے بعد یہ لوگ سعودی عرب کے ان مقامات پر جا بسے تھے۔ یمن کے لوگ عمانی لوگوں کی طرح اپنے پاس خنجر لازمی رکھتے ہیں، یہ ان کے کلچر کا بہت اہم حصہ ہے۔ یمن کا شمالی حصہ معدنی دولت سے مالا مال ہے، جہاں آئل، گیس، کوبالٹ، کاپر، گولڈ، آئرن اور نکل کے ذخائر بہت زیادہ ہیں۔ انہی معدنی دولت کی وجہ سے برطانیہ نے اس خطے پر 139 سالوں تک حکومت کی ہے۔ یمن کی کرنسی یمنی ریال ہے، جو 1.11 پاکستانی روپوں کے برابر ہے، پلس 967 اس ملک کا کالنگ کوڈ اور .ye اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے۔ آج یمن میں 100% آبادی مسلم ہے، لیکن اپنے وقت میں یہ مسیحیت کا اور اس سے پہلے جیوش کمیونٹی کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ 2000 سالوں سے مقیم یہودی آبادی یہاں سے تل ابیب منتقل ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ آج اس ملک کے دارالحکومت صنعاء شہر میں لگ بھگ 50 یہودی ابھی بھی آباد ہیں۔ یمن کا شہر موکھا ایک زمانے میں کافی کی تجارت کا ہب مانا جاتا تھا۔ موکھا کافی کا نام اسی شہر کی وجہ سے دنیا میں مقبول ہوا تھا۔ یمن عرب دنیا کا پہلا اور اکلوتا ایسا ملک ہے جہاں جمہوری طرز حکومت ہے، لیکن پچھلے 13 سالوں سے نئے آئین کے منظور ہونے کے بعد ملک میں ایک ایسی خانہ جنگی چل رہی ہے کہ ہر بندہ، ہر ادارہ اختیارات کے حصول کے لیے مارا پھر رہا ہے، جس کا اثر یمن کی معیشت پر بھی ہے، اور معیشت کا سیدھا اثر غریب یمنیوں پر ہے، جس سے ان لوگوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ دوستو، جس طرح پشاور میں نسوار، کراچی میں پان اور سپاری شوق سے کھائی جاتی ہے، اس طرح یمن میں کھاد کے پتے ہلکے نشے کے استعمال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا یمن میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، یمن دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پر بچیوں کی کم عمری میں اپنی عمر سے بڑے مردوں کے ساتھ زبردستی شادی کر دی جاتی ہے۔ یمن کے بعد لڑکیوں کی کم عمری میں شادی میکسیکو اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں کی جاتی ہے۔ آج UK میں 15 سال تک کے بچوں کی آبادی کی شرح 18% ہے، جبکہ یمن میں 42% ہے۔ یمن کا خوبصورت ساحل سمندر گولف آف عدن ہے۔ مشکل ویزا پالیسی اور ملک میں جاری مسلسل خانہ جنگی کی وجہ سے دنیا کے زیادہ تر ممالک نے اپنے ٹریولر کے لیے یمن میں نہ جانے کی ایڈوائزری دے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی تاریخی جگہوں، خوبصورت اور انوکھے جزیرے اور خوبصورت ساحل سمندر ہونے کے باوجود بھی اس ملک میں سیاحوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ گولف آف عدن میں یمن کے ساحل سے جبوٹی تک صرف 26 کلومیٹر کا سمندر ہے۔ دنیا کی تجارت کا 3/4 اسی سمندر سے ہو کر گزرتا ہے۔ امریکہ، یورپ اور انگلینڈ کی تجارت بھی اسی رستے سے ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کچھ ماہ قبل یمنی حوثی فورسز نے اسرائیل کی طرف سے آنے اور جانے والے شپوں کو روک لیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ پہلے غزہ میں خوراک پہنچائی جائے، اس کے بعد ہم شپ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے ایک مشترکہ آپریشن یمن کی سمندری حدود پر کرنا شروع کیا تھا۔ اس لیے یمن کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یمن چاہے تو 15 منٹ میں اس سمندری رستے کو بند کر کے پوری دنیا کی سپلائی لائن منقطع کر سکتا ہے، جس سے دنوں یا ہفتوں نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے اندر اندر دنیا کی معیشت بیٹھ جائے گی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن پر ملکہ سبا کی حکومت قائم تھی۔ ملکہ سبا جن کا ذکر نہ صرف قرآن پاک میں ہے بلکہ توریت میں بھی ہے، اور یہ وہی ملکہ تھی جنہیں عربی میں ملکہ بلقیس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس دور میں ملکہ بلقیس کی سلطنت ایک طاقتور ترین اور کاروباری سلطنت تھی۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یمن ماضی قدیم میں بھی ایک تجارتی ہب ہوا کرتا تھا۔ 9ویں صدی تک پورے یمن پر مسلم پھیل چکے تھے اور یمن کا شمالی حصہ ترکوں کی تجارت کا خاص مرکز بنا ہوا تھا۔ 1948 میں امام یحییٰ کو مار کر ان کے بیٹے تخت نشین ہو گئے۔ 1987 میں یمن میں تیل کی دریافت ہوئی۔ 1990 میں شمالی یمن اور جنوبی یمن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں دونوں حصوں پر ایک ہی نظام رکھنے پر زور دیا گیا اور دونوں حکومتوں کے درمیان اتحاد قائم ہو گیا، لیکن دونوں حصوں کی فوج کا آپس میں اتحاد قائم نہ ہو سکا۔ 1994 میں ان کی علیحدگی ہو گئی۔ شمالی یمن کی فوج نے جنوبی یمن کے کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جنوبی یمن کو سعودی عرب کی مکمل حمایت حاصل تھی اور شمالی یمن کو ایران کی حمایت حاصل تھی۔ اس سال ان دونوں حصوں کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی جس سے 80,000 کے قریب اموات ہوئی۔ 1967 تک اس ملک میں برطانیہ کی حکومت قائم رہی۔ برطانیہ جاتا جاتا اس ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر گیا، کیونکہ اگر یہ ملک مضبوط ہوتا تو تجارت کے لیے برطانیہ کو ہمیشہ کے لیے یمن کا محتاج ہو کر رہنا تھا۔ اس لیے برطانیہ کی یہ چال کامیاب رہی اور شیعہ سنی فسادات ایک سول وار کی شکل اختیار کر گئے۔ شمالی حصے میں شیعہ آبادی کی وجہ سے حکومت حوثیوں کے کنٹرول میں آئی اور جنوبی حصے میں سعودیہ کی سپورٹ سے سنیوں کے قبضے میں آئی۔ دونوں گروپوں کے آپسی فسادات کی وجہ سے یہ ملک نہ تو ترقی کر سکا اور نہ ہی ملک میں موجود قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یمن دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دوستو، عریبین لیپرڈ کو یمن کا قومی جانور مانا جاتا ہے اور فٹ بال یمن کی قومی کھیل ہونے کا درجہ رکھتی ہے۔ عریبین جیسمین فلاور کو یمن کا قومی پھول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سکوٹرا میں پائی جانے والی چڑیوں کی ایک مخصوص قسم جسے گولڈن ونگ کروسی بیک کہا جاتا ہے اس ملک کا قومی پرندہ ہونے کا اعزاز رکھتا ہے، جبکہ اسی جزیرے سکوٹرا میں پایا جانے والا ڈریگن بلڈ ٹری اس ملک کا قومی درخت مانا جاتا ہے۔ ملک میں جاری سول وار کی وجہ سے اس ملک کی کرنسی کو آپ گوگل ریٹ سے کہیں کم میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں فی کس مجموعی آمدنی $615 ہے۔ اس حساب سے یمن کے لوگ فی کس آمدنی کے حوالے سے دنیا میں 184ویں نمبر پر آتے ہیں۔ عراق کویت جنگ میں یمن کے حوثی باغیوں نے عراق کا ساتھ دیا تھا، جس کے بعد عرب ممالک میں یمن کے خلاف مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حوثی باغی جو اب ایک مسلح فوج کی شکل اختیار کر چکے ہیں، یمن پر قبضے کی کوشش میں ہیں۔ ان حوثیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ جنگجوؤں کا ایک ایسا گروپ ہے جسے ایران کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یہ کبھی ابوظہبی پر حملہ کرتے ہیں تو کبھی سعودی عرب میں تیل کے کنوؤں کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ نے اپنے ملک میں کام کرنے والے یمنیوں کو نکال باہر کیا تھا اور یمنی بارڈر کی طرف سب سے زیادہ سختی رکھی ہوئی ہے تاکہ اللیگل نقل مکانی کو روکا جا سکے۔ دوستو، یہ تھی ہماری یمن پر بنائی گئی ایک معلوماتی اور تفریحی ویڈیو۔ یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ ہو سکے تو لائک کا بٹن دبا دیجیے تاکہ یہ ویڈیو سبھی لوگوں تک آسانی سے پہنچائی جا سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے ملک کی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دوست محمد نبیل کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔